بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ترک صدر کا روس کو جنگ سے نکلنے کے لیے باوقار راستہ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ روس کا یوکرین کے زیر قبضہ علاقوں میں ریفرنڈم کا اعلان۔ بھارت کا ابھینندن کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ۔ کیا چائنا روس سے ہاتھ کھینچ رہا ہے؟ یوکرین میں اضافی فوج روس کی ناکامی کا ثبوت ہے، امریکہ۔ عمران خان کا ساتھ دینے والے صوبوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، رانا ثناء اللہ کی بڑک۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں رکن ممالک سے پاکستان کے سیلاب زدگان کی امداد، مسئلہ کشمیر کے فوری حل اور یوکرین روس کو جنگ سے نکلنے کے لیے باوقار راستہ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد اور بحالی کے لیے رکن ممالک سے مالی امداد کی اپیل کی۔ ترک صدر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہوئی ہے، لاکھوں افراد کا سب کچھ تباہ ہو چکا ہے اور وہ کھلے آسمان تلے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں ایک بار پھر مسئلہ کشمیر اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ عالمی قوتیں کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کشمیری بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم ہے۔ ترک صدر نے امن کی فوری اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہم یوکرین کی سالمیت اور روس جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، جس کے لیے عالمی برادری بھی ہماری کاوشوں کی حمایت کرے۔ اس سے پہلے صدر رجب طیب اردوان جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن پر روسی صدر سے بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ ترک صدر کا یہ مطالبہ اپنی جگہ دوست ہو، لیکن روسی صدر نے یوکرین کے 4 شہروں میں انتخابی عمل کا اعلان کیا ہے۔ ان شہروں پر اس وقت روس کی حمایت یافتہ علیحدگی پسند جماعت کا قبضہ ہے، جو یوکرین سے ناطہ توڑ کر روس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کا کہنا ہے کہ انتخابی عمل کے اعلان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارے علاقے ہیں جس پر فی الحال روس کا قبضہ ہے، لیکن جلد ہم اس کو واپس لے لیں گے۔ ترک صدر نے روس اور یوکرین کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کو بروئے کار لاتے ہوئے جنگ کا سفارتی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یوکرین سے دنیا بھر کو اناج کی ترسیل کے معاہدے کے لیے بھی ترکی نے اقوام متحدہ، روس اور یوکرین کے درمیان معاہدے میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ روس نے روس میں شمولیت کے لیے یوکرین کے زیر کنٹرول علاقوں میں ریفرنڈم کروانے کا اعلان کیا ہے۔ روس کے زیر کنٹرول یوکرین کے علاقوں لوگانسک، ڈونیٹسک، خیرسون اور زاپوریزیا میں 23-27 ستمبر تک روس میں شمولیت کے لیے ریفرنڈم کروایا جائے گا۔ روس کا کہنا ہے کہ متعلقہ علاقوں کے لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے۔ ادھر یوکرین کا کہنا ہے کہ روس جو چاہے کر لے، لیکن اس سے کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ یوکرین کو اپنے علاقوں کو آزاد کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ یوکرین نے روس کی جانب سے اعلان کردہ ریفرنڈم کو ڈھنگ اور بے معنی قرار دیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نے بھی مجوزہ ریفرنڈمز کی شدید مذمت کرتے ہوئے نتائج تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی پائلٹ ابھینندن کو جلد ہی ریٹائر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بھارتی فضائیہ کی جانب سے یہ فیصلہ سابق ونگ کمانڈر حالیہ گروپ کیپٹن 39 سالہ ابھینندن کے پاکستان کے ہاتھوں پکڑے جانے کے 3 سال بعد سامنے آیا ہے۔ ابھینندن اس ماہ کے آخر میں ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ 27 فروری 2019 کو پاکستان فضائیہ نے اپنی حدود میں ایک بھارتی طیارہ مار گرایا تھا اور طیارے میں موجود بھارتی پائلٹ نے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی تھی، تاہم پائلٹ کو پاکستان حدود میں گرتے ہی شہریوں نے اس کو مارا پیٹا تھا۔ پاکستانی آرمی نے ابھینندن کو شہریوں کے چنگل سے نکال کر ایک بار پھر اس کی جان بچائی تھی اور چائے پلا کر بھارت کے حوالے کر دیا تھا۔ سمرقند میں چینی صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر پیوٹن کے درمیان ہونے والی ملاقات نے دنیا بھر کی توجہ مبذول کروائی تھی۔
روس یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ جب دونوں رہنما ایک دوسرے سے ملے، لیکن جس انداز میں یہ ملاقات ہوئی اور اس دوران جو باتیں ہوئیں وہ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں کسی نہ کسی طرح سے کھچاؤ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ یوکرین کی جنگ سے عین قبل روسی صدر پیوٹن اولمپکس میں شرکت کے لیے چائنا پہنچے، جہاں دونوں ممالک نے اعلان کیا کہ ان کی دوستی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اسے بہت سنجیدگی سے لیا گیا تھا۔ اس بیان کے چند روز بعد روس اور یوکرین کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی۔ لیکن کیا یوکرین کی جنگ نے دونوں ممالک کے درمیان گہرے تعلقات کو متاثر کیا ہے؟ روس اور چائنا کے رہنماؤں نے اعلان کیا تھا کہ ان کی دوستی میں کوئی حد حائل نہیں ہے، لیکن 6 مہینے سے کچھ زیادہ عرصے بعد ایک مشکل جنگ اور مغرب کی جانب سے سخت پابندیوں کے بعد دوستی کی کچھ حدیں نظر آ رہی تھیں۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے چائنا ایک غیر آرام دہ حالت میں ہے۔ اس ملاقات میں شی جن پنگ کی جانب سے یوکرین جنگ کا ذکر نہ کرنا بھی بہت اہم سمجھا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدر پیوٹن کو وہ سب کچھ نہیں ملا جس کی روس کو ضرورت تھی۔ مثال کے طور پر یوکرین میں گزشتہ کئی مہینوں سے سخت اقتصادی پابندیوں اور بدلتے ہوئے حالات کا سامنا کرنے والے پیوٹن برآمدات میں اضافہ کر کے چائنا سے مالی مدد کے لیے خواہش مند تھے اور ٹیکنالوجی کی درآمدات اور فوجی امداد کی تلاش میں ہیں۔ انہیں کچھ بھی نہیں دیا جو وہ اپنے ساتھ گھر لے جا سکتے تھے۔ شی جن پنگ تیسری بار چائنا کی اعلیٰ ترین کرسی حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ خود کو ناکامی کے قریب نہیں پانا چاہیں گے، کیونکہ ان کو چائنا میں پہلے ہی بہت سے اندرونی چیلنج کا سامنا ہے۔ سخت لاک ڈاؤن کی وجہ سے صنعتوں اور صارفین پر شدید اثر پڑا ہے۔ چائنا کی پراپرٹی مارکیٹ سخت متاثر ہوئی ہے، بہت سے ہاؤسنگ پروجیکٹ کا کام رک گیا ہے اور لوگ نامکمل گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ماہانہ قسط کی ادائیگی بند کر دی گئی ہے۔ اب کیا چائنا روس کے ساتھ گہری دوستی سے گریز کر رہا ہے؟ چائنا نے احتیاط سے روس کی براہ راست مدد کرنے سے گریز کیا ہے۔ چائنا کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے بھی اس ملاقات پر شائع ہونے والے ایک مضمون میں یہ اشارہ کیا ہے کہ چائنا روس کے ساتھ دوستی برقرار رکھتے ہوئے زیادہ قریب کھڑا نظر نہیں آنا چاہتا۔ روس چائنا کو سب سے زیادہ تیل سپلائی کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ روس کے علاوہ مغربی دنیا میں چائنا کے بہت سے دوست ہیں اور چائنا کو چاہیے کہ وہ مغربی دنیا کو چائنا اور روس کو سیاسی اور فوجی بلاک کے طور پر پیش کرنے والے پروپیگنڈے سے باز رکھے۔ سمرقند میں شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات میں صدر پیوٹن نے یوکرین جنگ پر چینی خدشات کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے پر آپ کے خدشات اور سوالات کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ لیکن چائنا نے یوکرین کی صورتحال پر سوالات اور خدشات کا اظہار کیا ہے۔ روسی صدر کو یوکرین میں اضافی فوج تعینات کرنے اور زیر قبضہ علاقوں میں اچانک ریفرنڈم کے اعلان پر عالمی برادری کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور چائنا نے روس کے صدر پیوٹن کے اس فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ روسی صدر کا یوکرین میں جنگ کے لیے اضافی فوج تعینات کرنے کا فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا حملہ ناکام ہو رہا ہے۔ کوئی بھی دھمکیاں اور پروپیگنڈا اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتا کہ یوکرین یہ جنگ جیت رہا ہے۔ عالمی برادری متحد ہے۔ صدر پیوٹن کی طرف سے اضافی فوج تعینات کرنا کمزوری کی علامت ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ روس کے مبینہ طور پر یوکرینی علاقے کو ضم کرنے کے دعوے کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ جرمنی نے کہا کہ صدر پیوٹن کا یوکرین میں روس کی جنگ کی حمایت کے لیے اضافی فوج تعینات کرنے کا حکم ایک برا اور غلط اقدام ہے۔ چائنا نے اپنے رد عمل میں بات چیت اور مشاورت کے ذریعے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ روس کے پاس جواب دینے کے لیے بہت سے ہتھیار موجود ہیں۔ اگر مغرب نے تنازع پر اپنی جوہری بلیک میلنگ دکھائی تو روس اپنے تمام وسیع ہتھیاروں کی طاقت سے جواب دے گا۔ ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں پیوٹن نے کہا کہ اگر ہمارے ملک کی علاقائی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے تمام دستیاب ذرائع استعمال کریں گے۔ روسی صدر نے یوکرین کے روس کے زیر قبضہ علاقوں میں اچانک ریفرنڈم کرنے کا بھی اعلان کیا۔
رانا ثناء اللہ نے کہا ہے بلکہ بڑک ماری ہے کہ ریاست کے دارالحکومت پر چڑھائی کے لیے جو صوبے لانگ مارچ کو سپورٹ کریں گے اس کے خلاف کارروائی کا اختیار آئینی وفاقی حکومت کو دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ یہ انسان پوری قوم اور نوجوان نسل کو بدتمیزی سکھا رہا ہے۔ عمران خان نے 26 کروڑ کا فراڈ کیا، سونے کے قلم چرائے ہیں۔ شوکت خانم ہاسپٹل اور نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹس کی پڑتال کریں تو اس میں بھی عمران خان کی چوری پکڑی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے توہین عدالت کی ہے، جو کہ ثابت ہے۔ اب عمران خان معافی مانگ لے گا تو وہ توہین عدالت ختم تو نہیں ہوگی۔ جو صوبے عمران خان کے لانگ مارچ کی سپورٹ کریں گے وہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی کریں گے اور ایسے میں وفاقی حکومت آئین کے مطابق اقدامات اٹھائے گی۔ وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم مسلمان پہلے ہیں، جو دین کہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، اس کے بغیر زندگی گزاریں گے تو کسی طرف کے نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے جس نے اس کی حمایت کی تھی، اب وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ عمران خان کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ قوم نہ سمجھی تو پھر ہمارا حال بھی اسی قوم کا ہوگا جس نے 50 سال غلامی کاٹی ہے۔ دوستو، اس خبر پر میں صرف اتنا ہی کمنٹ کروں گا کہ ان سب کے برے دن شروع ہو چکے ہیں، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ واٹس ایپ پر صارفین یومیہ 1.25 ارب میسیجز بھیج رہے ہیں، جو کسی بھی میسیجنگ ایپ میں سب سے زیادہ ہے۔ در حقیقت اس وقت واٹس ایپ کا کسی بھی میسیجنگ ایپ بشمول فیس بک میسنجر سے بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آخری بار جب یہ اعداد و شمار سامنے آئے تھے تو ایپل کی سروسز واٹس ایپ کے مقابلے میں بہت ہی پیچھے تھی۔ یہاں تک کہ چائنا کی وی چیٹ، جس کے 1 ارب سے زیادہ صارفین ہیں، روزانہ پیغامات کے معاملے میں واٹس ایپ سے بہت ہی پیچھے ہے۔ صحرا زدگی کی رفتار پوری دنیا کو نگل رہی ہے۔ اس ضمن میں باہمت چینی جوڑے نے ریگستان کو روکنے کے لیے گزشتہ 20 برس میں سینکڑوں ایکڑ بنجر زمین پر شجر کاری کا بیڑا اٹھایا۔ 70 سالہ ٹوبو باٹو اور ان کی بیگم نے دنیا کے تیسرے سب سے بڑے ریگستان بادین جران کو سرسبز بنانے کا مشن شروع کیا تھا، جو اب بھی جاری ہے۔ 2002 میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کئی اقسام کے شجر لگا کر ریگستان کی پیش قدمی روکنے کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے 50 پودے لگائے گئے اور اب وہ ہزاروں پودے سالانہ لگاتے ہیں۔ ان میں لاکھوں درخت ایسے ہیں جو صحرا زدگی کے سامنے کسی چٹان کی مانند کھڑے ہیں۔ یہ جوڑا اپنے قائم شدہ جنگل سے 100 کلومیٹر دور رہتا ہے اور ایک طویل سفر طے کر کے یہاں پہنچتا ہے۔ شروع میں ٹوبو باٹو اور ان کی بیگم کا بہت مذاق اڑایا گیا۔ کئی لوگوں نے پہلے ہی ان کی ناکامی کی پیشگوئی کر دی، لیکن دونوں میاں بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور اپنا مشن جاری رکھا۔ اب 20 برس میں وہ ہزاروں لاکھوں درخت لگا چکے ہیں۔ اب یہ جنگل ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی بن چکا ہے اور ایک نباتاتی دوا $15.5 فی کلو گرام سے فروخت ہو رہی ہے، جس سے ان کی اچھی آمدنی ہو جاتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شدید کمزوری اور امراض کے باوجود بھی یہ دونوں شجر کاری میں مصروف ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔